طالبان حکومت اس وقت اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے باقاعدہ طور پہ اپنے آقا کے سامنے، جو کہ اس وقت انڈیا ہے، ایک ہندو پرچارک آقا بنا کے بیٹھے ہیں اس کو کہ جی آئیے ہماری سرزمین کو استعمال کیجیے اگینسٹ پاکستان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ اب پاکستان کو وہ ڈیفینسو منوور سے ہٹ کے، ڈیفینسو رسپانس سے ہٹ کے اوفینسو کی طرف جانا پڑے گا، اور یہی وہ زبان ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو واچنگ دا فارن ڈیسک۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹس پہ بات کی جائے تو پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں وہ تناؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ اس سب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حملہ پاکستان پر ایسے وقت میں کیا گیا افغانستان کی طرف سے جب ان کے فارن منسٹر امیر متقی انڈیا میں موجود ہیں اور ان کی ملاقاتیں جاری ہیں جے شنکر اور اجت دوال سے۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ ویلکم ٹو دا شو۔ انڈیا اور افغانستان کے نیکسس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اب تو آئی تھنک اگر کسی کو شکوک و شبہات تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں۔ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے یہ کارروائیاں جاری ہیں پاکستان کے خلاف۔ پاکستان نے بہت بار نہ صرف پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروایا ہے، جو ارریفیوٹیبل ایویڈنسز تھے وہ بھی افغان عبوری حکومت کے سامنے رکھے، طالبان کی حکومت کے سامنے رکھے، لیکن اس کو سراسر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اگنور کیا گیا۔ پاکستان نے یہ شواہد ان کو بتائے کہ کیسے ٹریننگ کیمپس کہاں کہاں سے آپ کے کن کن علاقوں میں کام کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، بارڈر ہمیں کراس کرتے ہوئے ان کے دہشت گرد کتنے ہی پکڑے گئے۔ اچھا، اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، جو پاکستان کی، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک طویل بارڈر ہے، ایک پورس بارڈر ہے۔ اب اس کو کافی حد تک پاکستان نے تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، فینسنگ کی، بٹ یہ اتنا طویل بارڈر ہے کہ اس کی آپ ایک ایک کلومیٹر پہ آپ اس طرح سے نگرانی نہیں کر سکتے ہیں۔ سو جو پاکستان کی سائڈ کی پوسٹس ہیں جہاں پہ ہمارے فوجی جو نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انگیج کیا جاتا ہے ان کی طرف سے، جو دہشت گرد ہیں ان پہ فائرنگ کر دیتے ہیں، اور جب ہماری پوسٹ پہ بیٹھے جوان انگیج ہوتے ہیں، وہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انفلٹریٹ کرتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سوسائڈ بامبرز بھی ہیں، اس میں ایکسپلوسو سے بھرے ہوئے ٹرکس جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں، اور پھر یہ نشانہ بناتے ہیں پاکستان کے فوجیوں کو بھی اور سویلینز کو بھی۔ افسوس ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں جو ریسنٹ جس کلیشز کی ہم بات کر رہے ہیں، دونوں طرف سے دیکھیں اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں۔ اب افغانستان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے طالبان کی عبوری حکومت جس کے حوالے سے آلریڈی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو سب پتہ ہے کہ 20 سال تک یہاں پہ جنگ چلتی رہی ہے، یو ایس اور نیٹو فورسز جو ہیں وہ افغان طالبان کے خلاف لڑتی رہی ہیں۔ پھر اب وہ جب گئی ہیں، جو ان کا اسلحہ تھا وہ ان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ اول تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، اور کوئی بھی جو دماغ سے سوچتا ہو اس کو پتہ ہے کہ جناب طالبان کی مرضی کے بغیر یا ان کی منشا کے بغیر وہ اسلحہ کیا ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اچھا، اب ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور پاکستان نے ڈفرینٹ فورمز پہ باقاعدہ جو ڈوسیز ہیں وہ پریزنٹ بھی کیے ہیں کہ کیسے ان گروپس کو جو وہاں پہ انڈین پراکسیز کے طور پہ کام کر رہے ہیں فار انڈیا، افغانستان کی سوئل استعمال کرتے ہوئے اگینسٹ پاکستان، ان کو فنڈ انڈیا کرتا ہے، اسپانسرشپ آپ کو باقاعدہ طور پہ انڈیا کی نظر آتی ہے، اور افغان عبوری حکومت جو ہے وہ چند ٹکوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ اپنی سرزمین بیچی ہوئے ہے انڈیا کے ہاتھوں۔ اور آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں ہی کہا تھا کہ ایک ایسے وقت کے اوپر جب آپ کو پاکستان کے خلاف ایک محاذ گرم نظر آ رہا ہے، دہلی میں موجود ہیں امیر متقی، پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور ان کا ایک اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بیان آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بھارت کا حصہ ہے، جو کہ خود یہ بیان دینا ان کی طرف سے انٹرنیشنل لاز کی، انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں ان کی وائلیشن ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی اپنی ریزولوشنز میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوریز کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اب پوری دنیا افغان طالبان حکومت کو کیوں تسلیم نہیں کر رہی؟ رشیا واحد ملک ہے جس نے تسلیم کیا، اور بہت جلد مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا بھی ریکگنائز کرنے جا رہا ہے اس عبوری حکومت کو، جو ان کے اقدامات ہیں، جو بیانات ہیں، فلائٹ سروس اوپن کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، اپنی ایمبیسی وہاں پہ کھول رہے ہیں جو کہ انہوں نے بند کر دی تھی افغان طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد۔ تو افغان
طالبان حکومت اس وقت اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے باقاعدہ طور پہ اپنے آقا کے سامنے جو کہ اس وقت انڈیا ہے کہ جی آئیے ہماری سرزمین کو استعمال کیجیے اگینسٹ پاکستان, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بدلے میں ان کو پیسے مل رہے ہیں. اب پیسے کے لیے آپ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہانے کو تیار ہو گئے ہیں. اب مجھے افسوس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جی یہ غداری بھی ہے, یہ فریب ہے اور یہ دھوکہ ہے. کس لحاظ سے؟ بہت دہائیاں ہم نے افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ریسورسز لمیٹڈ ہونے کے باوجود ہم نے ان کو یہاں پہ جگہ دی ہے, ان کی میزبانی کی ہے. اب کس طریقے سے اس کا اجر جو ہے وہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے, اس کا بدلہ چکایا جا رہا ہے, وہ اس صورت میں کہ جی پاکستان کے روز آپ بہادر سپوت شہید کر دیتے ہیں, روز پاکستان کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں, کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر دیکھیں اب افغان شہریوں کی جب واپسی کا سلسلہ شروع ہوا, پاکستان نے باقاعدہ ایک نہیں نہ جانے کتنی ڈیڈ لائنز دیں, کتنا ٹائم دیا کہ جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے پراپر. وہ کیوں واپس جانے کو تیار نہیں ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے افغان طالبان نے کہ کیوں ان کے اپنے شہری, افغانستان کے شہری واپس جانے کو تیار نہیں ہیں؟ کیوں وہ پاکستان کو پریفر کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے وہاں پہ حالات ہی پیدا کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایک تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغان شہری ہیں ان کو فوری طور پہ واپس بھیجا جائے, جو رہ گئے ہیں ان کو بھی واپس بھیجیں فوری طور پہ. یہ جو ہمارے ریسورسز پہ ایک دباؤ ہے اس کو کم ہونا چاہیے. ان کو بھی ذرا پتہ چلے کہ جناب آپ اپنے شہریوں کو اب کس طریقے سے سنبھالیں گے. وہ شہری جو آپ سے متنفر ہو چکے ہیں, جو آپ کی حکومت کرنے کے انداز سے متنفر ہو چکے ہیں, آپ کو وہاں پہ گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے پوری دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کیا بتاتی ہے, جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ دیکھ لیجیے, ہیومن رائٹس پہ وہ کیا بتاتے ہیں, عورتوں کو گھر تک محدود کر دیا ہے. کام تو دور کی بات ہے, ان کو بچیوں کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے, اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم بہت عام ہو گیا ہے. وہاں پہ ڈرگس کو لے کے کتنے معاملات چل رہے ہیں, اور وہ جو پیسہ آتا ہے وہ کس طریقے سے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے, پھر وہ اسلحے کے طور پہ کیسے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے. سو اس میں اب کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انڈیا جس نے ایک زمانے میں نہ صرف افغانستان کو بلکہ ایران کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بات کی. میں کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکی ہوں, جیسے چاہ بہار پورٹ کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ انویسٹ کیا انڈیا نے, اور کیا تھا اس کا مشن کہ جناب ہم پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم سینٹرل ایشین کنٹریز تک ہماری رسائی ہو جائے گی. لیکن وہاں سے پھر کلبھوشن یادیو بھی آپریٹ کرتا ہے, وہ پاکستان وہیں سینٹر ہوتا ہے, بلوچستان کے راستے انٹر ہوتا ہے, وہ بھی پکڑا جاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ وہ کیا کام کر رہا تھا رو کے لیے. تو یہ ان کے اپنے لوگوں کے انکشافات ہیں, جو حاضر سروس نیوی کا ان کا آفیسر تھا. اب وہ راستہ بند ہوا جب ایران والا, کیونکہ ایران کو یہ سمجھ آ گئی کہ جناب یہ تو ان کے جاسوس ہمارے ہمارے ہی خلاف کام کر رہے ہیں. ایران اور اسرائیل کی جنگ میں وہ چیز مزید واضح ہو گئی, تو اب یہ افغانستان کو مزید استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ غصہ بھی ہے کہ جی جنگ ہار چکے ہیں مئی والی, وہ غصے کا اظہار اس انداز میں کیا جا رہا ہے, اور افغان طالبان ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, ان کا ایک بار پھر سے کھلونا بن رہے ہیں. لیکن یہ افغانستان کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنی چوائس انڈیا کو رکھا ہے, جو کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے, ایٹ لیسٹ مجھے کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انڈیا کو چوز کیا ہے. سو بسم اللہ, آپ کی چوائس ہے, کریں, بالکل چوز کریں. لیکن اب اگر آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو جو 11 اور 12 کی درمیانی شب کو ہوا ہے آپ کے ساتھ, جو 200 دہشت گرد ہم نے جہنم واصل کیے ہیں, اس سے زیادہ ہوگا. اب پاکستان کو وہ ڈیفینسو منوور سے ہٹ کے, ڈیفینسو رسپانس سے ہٹ کے اوفینسو کی طرف جانا پڑے گا, اور یہی وہ زبان ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں. رائٹ. ابھی جو ریسنٹ اٹیک پاکستان پر ہوا ہے, تو اس سے افغانستان نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا. دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف اور صرف چند ٹکوں کے عوض اپنی زمین بیچ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو وہاں پہ جو دہشت گردوں کے جو بیسز ہیں پاکستان نے وہ ختم کیے ہیں, ان پہ حملہ کیا ہے. جو ٹریننگ کیمپس ان کے چل رہے ہیں وہ ختم کیے ہیں, ان پہ حملہ کیا ہے. 21 چوکیاں جو ہیں ان کی وہ قبضے میں لی ہیں. اب کیوں کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے بارہا کہنے کے باوجود کہ یہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, یہ ٹیررسٹ وہاں پہ موجود ہیں, اب اس میں فتنہ خوارج والے بھی ہیں, فتنہ الہندوستان والے بھی ہیں, اس میں پھر یہ آئسس والے کے پی والے بھی ہیں, تو مختلف ایلیمنٹس جو ہیں ٹیررسٹس کے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور وہ سارے کے سارے اس وقت وہ اسلحہ استعمال کرتے ہوئے جو امریکہ اور نیٹو فورسز چھوڑ گئے ہیں,
اس پیسے کی بنیاد پہ جو مزید اسلحہ خریدتے ہیں جو انڈیا سے ان کو مل رہا ہے، باقاعدہ طور پہ وہاں سے ان کو اسپانسرشپ، ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں. افغان طالبان حکومت ان تمام ٹیررسٹس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی یا کارروائیاں کرنے کی اجازت دے رہی ہے. افغانستان اس وقت یہ سوچے کہ ان کے اپنے ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں افغان طالبان حکومت کی اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے. ان کا جو یہ طالبان کا گروپ ہے اس کے اپنے اندر ہی آپ کو کتنی ڈویژنز نظر آ رہی ہیں. مولانا ہیبت اللہ والا گروپ کچھ کہتا ہے، پھر آپ کو جو ان کے ترجمان ہیں وہ آ کے کچھ بتاتے ہیں. سو بہت سی چیزیں ان کے اپنے درمیان کھچڑی پک رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یا آن سو مینی لیولز ایک گروپ کہتا ہے کہ جی غلط کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ادروائز جو ریزسٹنس فورسز ہیں، جو ڈفرینٹ گروپس ہیں، چاہے وہ افغان فریڈم فرنٹ ہو یا جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہو، وہ بھی ان کے خلاف کھل کے بات کر رہے ہیں، کھل کے بول رہے ہیں. تو ان کی تو اپنی حکومت خطرے میں ہے، ان کی اپنی حکومت کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہے. جو پیکٹ تھا نا، جو دوحہ اگریمنٹ تھا، اس میں بہت اور بھی چیزیں تھیں جس پہ انہوں نے اگری کیا تھا کہ کیسے یہ ہیومن رائٹس کو یقینی بنائیں گے اپنی حکومت کے بعد، کیونکہ اوبیسلی 2021 کے بعد ڈی فیکٹو طور پہ تو یہی ہے نا حکومت کے اندر. اب انہوں نے کیا وہ چیزیں کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے وعدے کیے تھے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ جو انڈیا کا بھی وزٹ ہوا ہے، ان کو اجازت لینی پڑتی ہے وزٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مختلف افغان طالبان کی یہ جو عہدیداران ہیں ان کے داخلے پر پابندی ہے. مختلف ممالک ان کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، ان پہ سینکشنز ہیں. اکانومی جو ہے وہ ان کی دن بدن مزید زوال کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. اب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی ہے اس سے اجازت لی تو ان کو دہلی کا دورہ کرنے کی اجازت ملی، اور اس سے پہلے چند مہینے پہلے بھی انہوں نے اجازت مانگی تھی جو منع کر دی گئی تھی، انکار ہو گیا تھا. سو یہ ساری چیزیں حاصل کر کے افغان حکومت اس وقت اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے، اپنے لیے اور مشکلات پیدا کر رہی ہے. جیسے میں آپ کے عوام متنفر ہوئے ہوئے ہوں، ویسے آپ پاکستان جیسے ملک ہو جس نے آپ کی جگہ جگہ پہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ آپ کی ریکگنیشن کی کوشش کی ہو، دوحہ اگریمنٹ کرانے میں آپ کا ساتھ دیا ہو، آپ کے میں نے افغان ریفیوجیز کا بتایا، لاکھوں افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں ہوسٹ کیا ہو. پاکستان کی مدد کے بغیر تو آپ یہ سوویتس کو کبھی ہرا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کی جو اوقات ہے، ان کی جو حیثیت ہے وہ تو ہم نے دیکھی ہے. تورا بورا میں کیسے یہ دم دبا کے بھاگے تھے. تو یہ آج اسی پاکستان کے خلاف انڈیا کے کہنے پہ حملے کر رہے ہیں. تو کر لیں، شوق پورا کر لیں، حاصل کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد کیا کابل کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ انڈین اسپانسر ٹیررسٹ گروپس کو یہ مزید سپورٹ کرتے رہیں؟ دیکھیں ممکن ان کے لیے ہے اور یہ کر بھی رہے ہیں. جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ ان کو کارروائیاں روکنی پڑیں گی، ورنہ یہ اپنا نقصان زیادہ کریں گے. اگین جو وعدے انہوں نے کیے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، یو ایس یا اس کے الائڈ فورسز کے خلاف آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، ریجن میں آپ یہ کسی ملک پہ اس قسم کے حملے نہیں ہوں گے آپ کی زمین سے، وہ ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو افغان عبوری حکومت ہے طالبان کی، وہ آپ کو ان وائلیشن نظر آتی ہے آن سو مینی لیولز، بہت سارے قوانین کی. تو یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو ظاہر ہے زیادہ ٹائم تک انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان چیزوں پہ خاموش نہیں بیٹھے گی. بہتر تو یہ ہوتا کہ افغانستان اور پاکستان مل کے ایک دوسرے سے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات حل کرتے. بٹ پاکستان نے کوشش کی، ہمارے نائب وزیر اعظم گئے، انہوں نے ملاقاتیں وہاں پہ کی. ہماری پھر ایک اور ملاقات آپ کو یاد ہوگا جس میں چائنا کے اور یہ افغان یہی امیر متقی اور ہمارے فورن منسٹر اسحاق ڈار یہ ایک میٹنگ میں ملے، بیجنگ میں ان کی ملاقات ہوئی، جس میں سی پیک کو کس طریقے سے افغانستان میں ایکسٹینڈ کرنا ہے، افغانستان کو کیسے فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان اس کا حصہ ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ پورے ریجن میں پیس ہو. دیکھیں امن نہیں ہوگا تو پھر سی پیک جیسے پروجیکٹس بھی نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، وہ چائنیز انویسٹمنٹ ہے، وہ کیوں کریں گے انویسٹ اگر آپ کے یہاں آپ کے ریجن کے اندر پیس ہی نہیں ہے، آپ کے یہاں یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس طریقے سے خون بہایا جا رہا ہے. تو افغانستان کو سوٹ تو وہ چیز کرتی تھی نا کہ وہ اس وقت چائنا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ آتے اور سی پیک کا حصہ بنتے. بٹ انہوں نے اپنے لیے یہ راستہ چوز کیا، یہ پاتھ چوز کیا ہے. تو پھر اس کا پھر خمیازہ بھی آنے والے دنوں میں ان کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے بہت واضح کر دیا ہے کہ ہم اب اپنے شہریوں کو، اپنے فوجیوں کو آپ کے ہاتھوں اس طریقے سے شہید نہیں ہونے دیں گے جو آپ کاروائیاں کر رہے ہیں. کل ایک کاروائی ہوئی، اب دوبارہ کریں گے تو اس کا ڈبل جواب ملے گا. اچھا، پاکستان کی مستقبل کی حکمت عملی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فیصلہ سازی کن بنیادوں پہ ہو سکتی ہے؟
فیصلہ سازی جو ابھی بھی ہو رہی ہے اس کی سب سے پہلی تو جو بنیاد ہے وہ آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ ہم اپنے شہریوں کا اپنے فوجیوں کا خون مزید کسی کو بہانے کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کچھ بیانات دیکھیں جس میں انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بہت پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاکستانی کی جان بہت قیمتی ہے اور ہم اس طریقے سے افغانستان کو اپنے شہریوں کی جانیں اور ان کا خون بہانے نہیں دیں گے. سو یہ وہ باٹم لائن ہے جس کے اوپر سارے کا ساری اسٹریٹجی بلڈ کر رہے ہیں. اب آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو انڈین پیسے سے بہت پیار ہے. اس وقت آپ مرسنری کا کردار ادا کر رہے ہیں, کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں, آپ کو پیسہ مل رہا ہے. کیا وہ آپ کی کسی بھی طریقے سے ہیلپ کر رہا ہے؟ ہیلپ ان اے سینس ان انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے جہاں پہ آپ نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, کیا آپ کو وہ ہیلپ کر رہا ہے کہ آپ کے اپنے جو شہری متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ سے, وہ آپ کی طرف واپس آئیں, وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں؟ میں نے ابھی مثال دی کہ ان کے تو اپنے افغان شہری واپس جانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, سو یہ ہماری جو اسٹریٹجی نا بہت کلیئر ہے. امن سے رہو گے تو سب صحیح رہے گا, لیکن اگر ہمیں اس طریقے سے چھیڑو گے جو افغانستان کر رہا ہے, آج کی کہانی نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے, بہت عرصے سے چل رہا ہے. ہر دوسرے روز کسی ماں باپ کے ہاں یہ خبر جاتی ہے کہ جی ان کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے. تو یہ سلسلہ اب افغانستان کو روکنا پڑے گا, اور اگر اب افغان طالبان حکومت یہ نہیں روکتی ہے اپنے لوگوں کو اور اسی طریقے سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں پاکستان کے ہاتھوں کرانا چاہتی ہے, تو سو بسم اللہ, پاکستان تیار ہے. آپ نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی, آپ نے ان کو نہیں روکنا. تو ابھی 200 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم بھیجے ہیں, تو آنے والے دنوں میں پھر آپ کا صفایا اور کر کے پاکستان دکھا دے گا آپ کو. رائٹ. یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان پورے ریجن میں ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے؟ 100% بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو اس کی ابھی ایک بہت بڑی مثال دی, سی پیک مثال کے طور پہ. سی پیک کیا پروجیکٹ ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اب اس کو ایکسٹینڈ کیا کر رہے ہیں کہ جی ایران بھی شامل ہو, افغانستان بھی شامل ہو, اور اس ریجن میں یہ چائنا کا یہ ایک پروجیکٹ تو نہیں ہے نا سی پیک. دس از ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو. یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اب افغانستان کو باقاعدہ طور پہ اس میں دعوت دی گئی, افغانستان نے قبول کی کہ جی ہم سی پیک کا حصہ بننے کو تیار ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں, چینی وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہی امیر متقی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ افغان وزیر خارجہ. اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہم نے اس پروسیس کو ہی ڈی ریل کرنا ہے. یہ نہیں ہونے دینی انویسٹمنٹ, وہ انویسٹمنٹ جو آپ کے لوگوں کی, آپ کے ملک کے فائدے میں جاتی, اس جانب ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے. لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ جناب انڈیا ہمارا بھائی ہے تو ہم اسی کی سنیں گے, تو یہ گمان ہے, یہ زوم ہے, اور یہ بڑی جلدی اتر بھی جائے گا. دیکھیں مجھے ہنسی بھی آتی ہے, یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے بدھا کا مجسمہ گرایا تھا بامیان میں. ٹھیک ہے, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے نا ان سے منتیں کی, ان سے درخواستیں کی, اپیلیں کی کہ بھائی یہ مجسمہ بدھا کا مجسمہ ہے, جو بدھسٹ ہیں ہمارے, ان کے لیے کیا اس کی حیثیت ہے, کیا معنی رکھتا ہے, مت گرائیں. وہاں پہ ان طالبان نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو بت ہے, یہ تو بت ہے, یہ تو گرے گا ہی گرے گا, یہ تو ہمارے اسلام اور شریعہ کے بڑا خلاف ہے. آج وہ بدھا کا مجسمہ گرانے والے کن کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بت پرستوں کے قدموں میں. ٹھیک ہے, ایک ہندو پرچارک آقا بنا کے بیٹھے ہوئے اس کو, اور آج کہتے ہیں کہ جی ہندو ہمارے بھائی بھائی ہیں. تو ان کی منافقت اور ان کی ہپوکریسی آپ کا اس چیز سے اندازہ لگا لیں. تو یہ صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, اور یہ جو ان کا ایک اس وقت ایک خمار ہے نا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہو گئے ہیں, ہماری ان کے ساتھ الائنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں ہمیں کون سا فائدہ دے جائے گی, یہ آپ کو آنے والے دنوں میں افغان طالبان حکومت بھی نہیں نظر آئے گی. کیوں نظر نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ اپنے لیے خود اتنی زیادہ ریزسٹنس لوگوں سے, ارد گرد کے جو افغان گروپس ہیں, اپنی عوام سے شروع کروا دیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو رجیم بھی بڑی جلدی تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.